سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، جو بد نصیبی والی بات، وہ بات یہ ہے آج کل ہم پوچھتے کم ہیں، بتاتے زیادہ ہیں۔ اب معاملہ دوسرا ہو گیا ہے، پوچھنے والے تو بہت کم رہ گئے لیکن بتانے والے بہت زیادہ ہو گئے۔ اب جسے پتا ہے وہ تو شاید بتائے یا نہ بتائے، لیکن جسے پتا نہیں ہے وہ ضرور زبان کھولتا ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، احیاء العلوم میں امام غزالی نے نصیحت فرمائی ہے، فرماتے ہیں جسے علم دین نہ آتا ہو، سیکھا ہی نہیں کبھی کسی سے، کتابیں پڑھی نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، شریعت سے واقفیت نہیں ہے، جسے علم دین نہ آتا ہو اور پھر بھی وہ اپنی رائے زنی کا اہتمام کرے، یعنی یہ کہ میرے خیال میں یہ جواب ہے، میرے خیال میں یہ جواب ہے۔ بھئی آپ کا خیال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آپ کا خیال اللہ کی رائے ہے کیا؟ یا آپ کا خیال نبی کا فرمان ہے کیا؟ آپ کے خیال کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے یہ تو بتائیں۔ آج ہر شخص کی زبان پر ہے میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسے، میرے خیال میں ایسے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو رائے سے مسئلہ بیان کرے وہ ایسا ہے جیسے دریا اور سمندر میں موتی لال و گوہر حاصل کرنے کے لیے چھلانگ لگائے لیکن تیرنا نہ آتا ہو۔ اب بتائیے موتی لے کر آئے گا وہاں سے؟ یہ اپنی جان سے بھی جائے گا، ہلاکت میں پڑ جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو فرمایا کرتے تھے جسے دین کا پتہ نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، جسے شریعت کی باریکیوں کا پتہ نہیں ہے، اب یہ دین کے مسائل کیا ہیں؟ لال و گوہر ہے، لیکن میرے عزیز آپ پہلے اس سمندر میں تیرنا تو سیکھ لیں۔ اب یہ کوئی کسی کی میراث نہیں ہے، آپ سیکھنا چاہیں آپ سیکھ لیں، یہ سیکھنا چاہیں یہ سیکھ لیں، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے اس سمندر میں غوطہ لگانے سے پہلے یہ تو پتا کریں کہ آپ کو تیرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، آپ تیر بھی سکتے یا نہیں تیر سکتے، آپ کو پتا بھی ہے یا نہیں پتا۔ تو اس بات کا آج کل بڑا المیہ ہے، ہر شخص مسئلہ بتانے پر تیار بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑا نازک کام ہے۔ یہاں تک ہمارے اکابرین نے لکھا ہے اگر کسی نے کسی کو اندازے سے مسئلہ بتایا، یہ سننے والی بات، اندازے سے مسئلہ بتا دیا اور مسئلہ غلط نہیں صحیح بتا دیا، مسئلہ بھی صحیح بتا دیا لیکن یقین نہیں تھا اس کے خیال میں اتفاق سے وہ بات صحیح نکل گئی، تو فرمایا قیامت کے دن پھر بھی اس کو عذاب ہوگا، پھر بھی عذاب ہوگا، پھر بھی پکڑ ہوگی۔ آپ کہیں گے اب پکڑ کی کیا بات ہے؟ فرمایا اس وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی کہ جس بات کا تمہیں یقین نہیں تھا تم نے زبان کیوں کھولی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، آج کل تو مسائل شریعت کو کھیل بنا رکھا ہے، ہر دوسرا آدمی ایسے معلوم ہوتا ہے سند یافتہ مفتی ہے، سند یافتہ، بے سند نہیں، سند یافتہ مفتی، اور اس یقین سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ لوگ وہاں بات چیت کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، ریل میں ہیں یا کسی مقام پر ہیں، تو آپ یقین جانیے بعض مرتبہ لوگوں کی گفتگو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب مفتی ہیں اور ہم طالب علم ہیں، اتنے یقین سے بول رہے ہوتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے سند یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے اور پتہ کچھ بھی نہیں، پتہ کچھ بھی نہیں، ایران توران کی باتیں چل رہی ہیں، کوئی ایک تیر وہاں پھینک رہا ہے، کوئی تیر وہاں پھینک رہا ہے، دین کی مسائل کا ستیہ ناش کر رہا ہے، لیکن رائے دینے سے باز نہیں آتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، مدینہ طیبہ میں ساری زندگی رہے، بڑے ادب سے رہے، ساری زندگی مدینے میں نہ تھوکا نہ پیشاب کیا، ساری زندگی مدینہ طیبہ میں حدیث رسول پڑھائی ہے، اور کتنے بڑے امام ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اتنی احتیاط برتنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے امام مالک سے سوالات کرنا شروع کیے، تو جو راوی ہے وہ یہ کہتا ہے اس دن اس مجلس میں 40 سوال پوچھے گئے،
इमाम मालिक से। बाज़ दफा होती है ना मजलिस में लोग सवालात पूछते हैं, अब दर्जनों सवालात पूछते हैं। 40 सवालात पूछे गए इमाम मोहतरम ने बगैर किसी तकल्लुफ के। आज हम आलिम भी ना हो, हमें फिर भी ख्याल आता है अगर हमने जवाब नहीं दिया तो हमारा ग्रेड कम हो जाएगा, लोग पता नहीं हमें क्या कहेंगे। कुछ भी नहीं कहेंगे आपका बाल भी बीका नहीं होगा। ये झूठी शर्म है, ये झूठी अना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से 40 सवाल उस दिन उस मजलिस में किए गए। 36 के जवाब में इत्मीनान से फरमा दिया मुझे पता नहीं। 36 के जवाब में इत्मीनान से फरमा दिया मुझे पता नहीं। आज कोई इतनी हिम्मत करेगा? आज तो शायद आलिम भी शर्माएगा। अगर मैंने 10 सवालों में से 5 के जवाब दिए, 5 में कह दिया मुझे पता नहीं, लोग कहेंगे कैसा आलिम है। हालांकि कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। अगर किसी चीज का पता नहीं है साफ कह दें, हम तहकीक करके बताएंगे। उम्मीद है इस वीडियो को सदका जारी के तौर पर आप लोग जरूर लाइक और शेयर करेंगे, और मजीद पुरस्कार पहलुओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। या कुछ पूछना या जानना हो या कोई मशवरा हो, हमें जरूर कमेंट्स करें या ईमेल करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।